اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیا اور عبادت ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ کے اندر کیسے رہتی ہیں، بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ایک یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عالم برزخ کے متعلق خبر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کے اندر کی زندگی کس طرح کی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں، اور ہاں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو عالم برزخ کے اندر وہ دنیا کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ناظرین، عالم کہتے ہیں کہ عالم برزخ کے متعلق روایات میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ چار جہان ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اور یہ بنیادی طور پر ہر انسان کے اعتبار سے چار عالم ہیں، اور ہر ایک عالم کے احکام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ہر انسان کو ان سے گزرنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر ہر قیام کی مدت الگ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سفر جو ہے وہ والدین سے ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ کا سفر جو ہے وہ موت ہے، عالم برزخ سے عالم آخرت تک کا سفر جو ہے وہ سور ہے، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ ناظرین، برزخ کے معنی آڑ یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی وفات سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا سفر جو ہے وہ برزخ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے۔ اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سورۃ المؤمنین میں فرماتے ہیں کہ ان کی آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہوگا، اور اگر اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک یہودیہ عورت نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل و مفسر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب پہلی بار یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز کا صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور پھر اس خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عذاب القبر کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب القبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی۔
اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک تجھ کو قیامت کے دن یہاں سے ہی اٹھائیں گے۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو فرشتے منکر اور نکیر سوال جواب کریں گے، اور اگر تو سوال کے جوابات صحیح رہیں تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جواب صحیح نہ ہوں تو پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے محسوس کروائی جاتی ہے، اور پھر اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو بڑے خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود ایک دوسرے کو دیکھ کر روحیں خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو بھی یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا سے آنے والی نئی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو وہ یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں میں ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک ساتھ رہتی ہیں، اور ان نیک لوگوں کی روحیں ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات بھی کریں گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، اور یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا جو مقام ہے وہ عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی اس وقت تک وہ وہاں پر رہیں گی۔
اور وہ قیامت کا دن ہی ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے انہیں اٹھایا جائے گا اور پھر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے تو نہیں روئے بلکہ قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر تم نے اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ مشکل ہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغ سے گزر رہے تھے تو راستے میں دو انسانوں کی انتہائی بھیانک قسم کی آواز آئی جن کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر ہو رہا ہے جن سے یہ دونوں بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک کو عذاب پیشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے جو پیشاب کو نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک تر ٹہنی منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور اگر ہماری موت ہو جائے تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ بنا دیجئے، یعنی علیین میں بنا دیجئے گا۔ آمین ثم آمین۔